عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے، تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور انسانوں میں اس کے برعکس ہے، اس میں مادہ خوبصورت ہے، نر اس کے مقابلے میں نوکر ہی لگتا ہے بیچارہ۔ اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے، مرد سے زیادہ حسین اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا اور نبیوں کا پڑوس اور اللہ کا دیدار، جو ایک روحانی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ جنت کی نیک عورت ہے، جنت کی حور ہے۔ اس سے بابا آدم علیہ السلام جو جنت میں اداس پھرتے تھے، جب ماں جی آئے تو ٹھر پائے آدم علیہ السلام، خوش ہو گئے، واہ واہ جوڑی بن گئے۔ لباس دو کام کرتا ہے، ایک خوبصورت بناتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ یہی کام اپنی بیوی کے لیے کرو، اس کے لیے زندگی کو خوبصورت بناؤ، اس کی کمیاں چھپاؤ۔ وہ خاوند کے لیے کرے کہ اس کی کمیوں کو چھپائے، اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے، تب یہ سارا کچھ لفظ لباس ہے۔ تیسرا دن ہو چکا ہے میں آپ کو لباس 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 پر، کہ یہ بہت اہم مضمون ہے۔ آپ سب فارغ ہونے والے وقت کے زیادہ قریب ہو چکے ہو، ابتدائی سالوں سے آگے انتہائی سالوں میں آگے، آپ سب کی بہتوں کی شادی ہو چکی، بہتوں کی انشاءاللہ اب سب کی ہو جائے گی۔ تو نفل پڑھنے آسان ہے، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے، انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔ بیوی کو عزت نہیں دوں گا، دیکھو طنز کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا، بے عزت کرنے کا بول ایسا جیسے کپڑے پھاڑ دینا۔ اور میں کتنا ہی پاگل ہو جاؤں غصے میں اپنا کرتا خود نہیں پھاڑتا ہوں، میں کسی کا کرتا تو پھاڑوں گا، اپنا نہیں پھاڑوں گا۔ تو میری بیوی میرا لباس ہے، مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، مجھے گلہ آیا ہوا ہے، تو میں لباس پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں بیوی کی دل شکنی نہیں کروں گا، بیوی خاوند کی دل شکنی نہیں کرے گی، برداشت کریں گے، تب جا کر یہ رشتہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی رشتے کو باقی رکھنے کے لیے برداشت کے سوا کوئی قانون نہیں، اور اس رشتے کے لیے برداشت سب سے زیادہ ہے، کہ برابری کا رشتہ ہے، کبھی خاوند گرم والدین کے حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے حقوق کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ پوری سورت اتری ہے، سورہ طلاق، پوری سورت، سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری کہ یہ رشتہ باقی رہے، کیونکہ اس میں کمزوری ہے۔ اہمیت کے باوجود اس میں ایک کمزوری ہے کہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا، باقی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ باپ کا باغی ہوں یا باپ کا خدمت گزار ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی سے لڑا ہوا ہوں یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ہمارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوف ہے، وہ کتنا خوفناک لفظ خوف ہے، وہ منہ بھی عجب ہو جاتا ہے، خوف ہے۔
استغفراللہ، یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی. نہیں ویسے پشتو نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی خوف. اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوئے ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابی امیہ، ایک پھوپھی کا بیٹا ایک تایا کا بیٹا. ابو سفیان تایا کا بیٹے، عبداللہ بن ابی امیہ پھوپھی کے بیٹے. کہا ہم آئے ہیں، اندر اطلاع بھجوائی، توبہ کرنے آئے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو بیعت نہیں کروں گا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہوا ہے. ایک بے رحم فضا پیدا کر دی. ایک معصوم ننھا 3 برس کا بچہ وہ اسکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، روتا ہوا. اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جنم ہی نہیں لیتی. جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے. پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آئے گا، یہ اڑ جائیں گے. ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے، کبھی ٹیوشن، کبھی اسکول، کبھی گریڈ، کبھی ادھر،